نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، میری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے شب برات میں کیے جانے والے اعمال۔ میرے عزیز دوستو، میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ حضرات سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری آنے والی تمام تر نئی ویڈیوز بآسانی اور جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکیں۔ میرے عزیز دوستو، سابقہ ویڈیو کے اندر میں نے یہ بات، جو کہ میری ویڈیو ہے شب برات کا مختصر تعارف اور اس کی فضیلت، اس میں یہ بات جب یہ ثابت ہو چکی کہ یہ رات شب برات جو ہے یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، تو اس مبارک رات کے اندر ہمیں کیا ایسے اعمال کرنے چاہیے جو اعمال ہمارے لیے باعث نجات بن جائیں، باعث بخشش و باعث مغفرت بن جائیں۔ تو اس رات کے اندر پہلی فرصت میں تو کوشش کریں کہ عشاء اور فجر کی نمازیں وقت پر باجماعت ادا کریں۔ اول تو ساری زندگی کوشش کرنی چاہیے کہ نمازیں وقت پر ہی ادا ہوں، کیونکہ نماز بڑی قیمتی چیز ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ تو اس رات خصوصی طور پر اس کا اہتمام کریں۔ اگر پہلے سے عادت نہیں ہے تو خاص کر اس رات عشاء اور فجر کی نماز جو ہے وقت پر پڑھیں اور باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ کیوں؟ ایک نماز اگر آپ اکیلے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اور آپ اسی کے مقابلے میں دوسری نماز جا کر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جو نماز آپ نے اکیلے پڑھی ہے اس کا ثواب کم ہے، اور جو نماز آپ نے جماعت کے ساتھ جا کر پڑھی ہے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تقریباً 27 گنا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے ایک نماز کا اگر آپ جماعت کے ساتھ جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ عشاء اور فجر کی نمازیں جو ہیں وہ وقت پر باجماعت ادا کریں مسجد کے اندر۔ پھر اس کے بعد اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق نفل نمازوں کا اہتمام کریں، خاص طور پر نماز تہجد کا اہتمام کریں، اور انفرادی طور پر صلاۃ التسبیح وغیرہ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کے ذکر کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ ہے، اور اسی طرح استغفار ہے، استغفر اللہ یا استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اسی طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا اور جو کلمات استغفار جو آپ اپنی زبان کے اندر بآسانی کر سکتے ہوں تو ان استغفار کی کثرت کریں۔ اور یہ رات چونکہ بڑی قیمتی رات ہے، اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیں، خاص کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں، اور زندگی میں کبھی اس رات قبرستان جائیں، اپنے میت کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت وغیرہ کریں، اپنے عزیز و اقربا، دوست احباب، رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبر کی زیارت کریں، زیارت کرنے کے بعد ان کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کریں۔ تو یہ چند وہ اعمال تھے جو اس رات ہمیں کرنے چاہیے۔ اگر ہم اپنی رات میں ان اعمال کا التزام اور اہتمام کریں گے تو امید ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس رات کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیں گے اور ہماری انشاءاللہ بخشش کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔